یہ 18 جمادی الاخر کی تاریخ تھی جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے آخری وصیت یہ کرتے ہیں میرا انتقال ہو جائے، مجھے غسل دیا جائے، کفن دیا جائے، تو دفن کرنے سے پہلے میرے جنازے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے لا کر رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اقدس کہاں تھا؟ عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا، اور دروازہ لگتا تھا، وہ ایک کمرہ تھا، دروازہ تھا۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں اس دروازے کے پاس جنازے کو لا کر رکھ دینا، اور خبردار کہیں لے جا کر کے اٹھا کر دفن نہ کرنا، بلکہ باہر کھڑے ہو کر کے اجازت مانگنا۔ اے اللہ کے رسول، تمہارا رفیق، تمہارا دوست آپ کے بغل میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں تو مجھے حضور کے پہلو میں دفن کر دینا۔ یہ ہو سکتا ہے میرے عزیزوں، اس بات کو شاید وہابی سن رہے ہوں گے تو تڑپ جانا چاہیے کہ صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا، صحابہ نے بھی یہ نہیں پوچھا اجازت، قبر والے سے کیسی اجازت؟ وہ رسول پاک قبر میں ہے، اور کہنے والا کوئی عام آدمی نہیں، ابوبکر صدیق ہے، خلیفۃ المسلمین ہے رضی اللہ عنہ۔ صحابہ نے بھی کچھ بھی کہا نہیں، ٹھیک ہے، سب کو شاید عقیدہ وہی تھا جو آج بریلی کے امام نے ہمیں دیا ہے۔ صحابہ کا عقیدہ وہی تھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، اسی لیے انہوں نے نہیں کہا، پوچھا نہیں۔ وفات ہو گئی، غسل کے بعد، تجہیز تکفین کے بعد جنازہ لایا گیا، اور ان کے مطابق صحابہ نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کے پوچھا بھی، اے اللہ کے رسول، آپ کا رفیق، آپ کا خلیل، آپ کا یار غار آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھو، ملاحظہ کرو۔ اس وقت فرماتے ہیں صحابہ باہر تھے، اچانک دروازے کی چٹکنی کھلی، دروازہ کھل گیا، قبر اطہر سے آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے ساتھ داخل کرو۔ عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس آواز کو کون نہیں پہچانتا تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت کے بعد دفن کیا گیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں وہ آرام فرمائے ہیں۔ صدیق اکبر کی کیا ذات ہے میرے عزیزو، دنیا میں تھے تو رسول کے ساتھ رہے، قبر میں ہیں تو رسول کے ساتھ ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کی سور پھونکنے کے بعد دنیا کی سرزمین سے سب سے پہلے اٹھنے والا میں ہوں گا، دوسرے نمبر پر ابو بکر صدیق ہوں گے، تیسرے حضرت عمر ہوں گے۔ حضور خود فرماتے ہیں، اے لوگوں تمہیں معلوم ہے محشر کے میدان میں کس طرح سے آؤں گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، ابو بکر و عمر اٹھیں گے، میں دونوں کے ہاتھوں پر دونوں کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے میدان محشر میں آؤں گا۔ اللہ اللہ، وہ جلوہ کیسے ہوگا جب ایک وزیر اس طرف ہو، دوسرا وزیر اس طرف ہو، بادشاہ حکمت بیچ میں ہو۔ وہ قیامت کے دن ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بادشاہت آج بھی ہے یا نہیں؟ بادشاہ کس کو تسلیم کرتے ہو؟ بادشاہ کس کو مانتے ہو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک محقق نے بڑے اچھے انداز میں مجھ سے ایک بات کہی تھی کہ دنیا کا نظام ہے کہ جب بادشاہ کرسی پہ ہوتا ہے تو وزیر اس کے پہلو میں ہوتے ہیں، وزیر ادھر ہے، ادھر کوئی وزیر بیٹھا ہے۔ بادشاہ جب اٹھ کے چلا گیا تو وزیر بھی چلے جاتے ہیں، وزیروں کی کرسیاں بھی خالی ہوتی۔ بادشاہ جب تک بیٹھا ہے وزیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک بادشاہ کرسی پر ہے وزیر بھی ہیں۔ وزیروں کا اگل بغل ہونا بھی اس بات کی علامت ہے کہ نظام سلطنت چل رہا ہے، نظام سلطنت چل رہا ہے۔ اے لوگو، تم کس خام خیالی میں ہو؟ کیوں کسی کی جے وجے پکارتے ہو؟ کیوں کسی کو بادشاہ تسلیم کرتے ہو؟ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تھے تب وہ شاہ تھے، وہ بادشاہ تھے۔ اپنی قبر اطہر میں جب گئے تو ایک پہلو میں صدیق اکبر لیٹے ہیں اور آگے کے پہلو میں عمر فاروق لیٹے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے وزیر اب بھی اگل بغل ہیں اور بادشاہ اپنی کرسی بادشاہت پر قائم ہے۔ وہ زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جب تک یہ قبروں کا منظر قائم رہے گا سمجھنا رسول اللہ کی بادشاہت قائم رہے گی۔ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا، صبح شب ولادت بجھ گئی جس کے آگے